بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بہت زیادہ عزت سے نوازا۔ اگر وہ ماں ہے تو اس کے پاؤں تلے جنت رکھ دی، اگر وہ بیوی کے روپ میں ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سب سے اچھا خاوند وہ ہے جو اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو باپ اپنی ایک بیٹی کو خوشی خوشی پالتا ہے، اس کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آتا ہے تو جنت میں میرے قریب اتنا ہوگا جیسے ہاتھ کی دونوں انگلیاں قریب ہوتی ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بھی آپ اپنی بہنوں کے گھر جایا کرو تو راستے سے ضروریاتی زندگی کی کوئی چیز لے کر جایا کرو۔ اگر کچھ لے کر نہیں جاتے تو اپنی بہن کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ پیسے دے کر آیا کرو تاکہ وہ آپ پر خوش رہے۔ تم پر ان کا وراثتی حق ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بہنوں کو کچھ نہ کچھ دے کر آیا کرو۔ آپ نے مزید فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ مرد جو اپنی بہن سے ناراض ہو اور دوران ناراضگی اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو جس نے آپ کو بہن جیسے پاکیزہ رشتے سے نوازا ہے۔ بہن ہی وہ رشتہ ہے جو ہر وقت تمہارے دکھوں کا سہارا بنتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر بہن آپ سے بڑی ہے تو اس کو ماں کا رتبہ دیا کرو، اگر وہ تم سے چھوٹی ہے تو اولاد کی طرح اس کی پرورش کیا کرو، جیسے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کیا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے 2 یا 3 بیٹیاں یا 2 یا 3 بہنیں عطا کی ہیں تو اس نے اپنی بہنوں بیٹیوں کی تربیت ٹھیک کی اور ان کے تمام حقوق کا خیال رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ ابو داؤد نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹیوں بہنوں کی پرورش ٹھیک طریقے سے کی، ان کا نکاح کر کے عزت کے ساتھ اپنے خاوند کے ساتھ رخصت کر دیا تو اس بندے پر جنت واجب ہو گئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لڑکیوں کی پرورش سے دوچار ہو پھر ان کی پرورش سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے تو یہ سب لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گی۔ اسی طرح ماں کی محبت بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک عورت اور اس کی 2 بیٹیاں میرے گھر کچھ کھانے کے لیے آئیں تو اس وقت میرے پاس صرف ایک کھجور پڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دی، اس نے وہ کھجور آدھی آدھی دونوں بیٹیوں کو دے دی اور خود کچھ نہ کھایا۔ پھر میرے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، جو ان لڑکیوں کی پرورش سے دوچار ہوا اس کے لیے یہ سب جہنم سے پردہ ہوں گی۔ ناظرین گرامی، جس فرد کو اللہ تعالی لڑکیاں عطا کرے تو وہ اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت بہتر طریقے سے کرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرماتا ہے۔ اس آیت میں لڑکیوں کا ذکر کر کے اس لیے آزمایا گیا کہ قبل از اسلام لوگ بیٹیوں کو اچھا نہیں جانتے تھے، جس کے گھر بیٹی ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ وہ لڑکی کو منحوس تصور کرتے، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ شرم کے مارے کسی کے سامنے نہ جاتا، وہ لڑکی کی پیدائش بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتا تھا۔ قرآن پاک میں ہے کہ دور جاہلیت میں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو اس کا چہرہ غم کے مارے لال پیلا پڑ جاتا، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا اور اتنا غم زدہ ہوتا اور سوچ میں پڑ جاتا کہ اس کو زندہ رہنے دے یا کہ دفن کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹیاں اور بہنیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے گھر میں بیٹی جیسی رحمت دے کر اس کو اور کسی کو بہن دے کر آزماتا ہے۔ اصل میں مسلمان وہ شخص ہے جو اس آزمائش پر پورا اترتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے پر اس نے اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو وہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی طرف لے جائیں گی۔ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں ملاتے ہوئے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں سے نوازا اور اس نے ان دونوں کی پرورش اچھے طریقے سے کی کہ وہ جوان ہو گئی، تو وہ پرورش کرنے والا شخص اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنا فاصلہ ان 2 انگلیوں کا ہے۔ ایک بار دور جاہلیت میں ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میری ایک بیٹی تھی جو مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، میں جب بھی اس کو آواز دیتا تو وہ میری آواز پر باغی آتی اور میری ہر بات مانتی تھی۔ میں ایک دفعہ اس کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک پانی کا کنواں دیکھا تو میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور کنویں میں پھینک دیا۔ وہ کنویں میں تیرتی ہوئی مجھے ہائے بابا پکار رہی تھی۔ اس آدمی کا یہ واقعہ سنتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں کتار رونے لگے۔ مجمع میں سے کسی ایک نے کہا، اے بندے، تو نے رسول خدا کو غمگین کر دیا۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا، اسے روکو مت، اس کو اپنا سارا واقعہ سنانے دو، اس بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، اسے سوال کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک بار پھر اپنا سارا قصہ سنانے کو کہا تو اس نے آپ کے کہنے پر پھر سارا قصہ لفظ بلفظ بیان کر دیا۔ دوبارہ سننے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے غمزدہ ہو گئے۔ اس بندے نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، خدا مجھے اس پر معاف کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دور جاہلیت میں جو ہو گیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ سنتے ہی واقعہ سنانے والے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اگر ہم اس دور کی بات کریں تو اب بھی زیادہ تر لوگ لڑکیوں کو برا سمجھتے ہیں، ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، ان کے ساتھ لڑکوں کی نسبت اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، جبکہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان تھی کہ جنگ اوتاس میں جب دشمن کو شکست ہوئی تو جنگی قیدیوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی گرفتار ہوئی۔ جب انہیں شناخت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو انہیں پہچان کر جوش محبت میں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا کر انہیں بٹھایا اور پھر کچھ اونٹ اور بکریاں دے کر ارشاد فرمایا، تم آزاد ہو، اگر تمہارا جی چاہے تو میرے پاس رہو اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ انہیں ان کے قبیلے میں پہنچا دیا گیا۔ فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لڑکیاں اور بہنیں دے کر آزماتا ہے، جو اپنی بیٹیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کر کے ان کو پروان چڑھاتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔